بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے. میرا دل چاہے کہ آج اسی رفتار سے بات کی جائے، لیکن ظاہر ہے ہمیں آرام سے کرنی ہوگی، چونکہ آپ کے جو سوال ہیں. شائستہ کہتے ہیں سر جتنی باتیں آپ کہتے ہیں بہت ٹھیک ہیں، اور ہماری کمزوریاں ہم کو دور کرنے کا موقع ملتا ہے. اسٹیٹسٹکس لرننگ میں بھی کچھ طرح کی بات کہی. سارا کہتے ہیں سر یہ گھر سے تربیت ہوتی ہے، ماں باپ جو اولاد کو دیتے ہیں، داماد بنے یا بہو بنے، عادتیں انسان کی اچھی ہونی چاہیے. سعدیہ جاوید نے کہا سر جوائنٹ فیملی میں دیور اور جیٹھ کی انوالومنٹ ہو تو کیسے دور کی جا سکتی؟ میرے بچے آپ کا میاں دور نہیں کر سکا، آپ اس کے مامے لگتے ہو، کیوں کرنا چاہتے ہو؟ فس کریٹ ہوگی، فساد کریٹ ہوگا. یہ کام جو مرد کے کرنے کا ہے لیٹ ہم ڈو. وہ ایک وقت آتا ہے جب انسان تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ اگر کچھ کرنے کی کوشش کرو گے تو مشکل میں پڑو گے. اچھا جی، جو سب سے مزیدار سوال ہے جس پہ آج میں نے سوچا کہ ہم بات کریں، وہ انور انصاری کا ہے. اب یہ خاتون ہے یا خاتونہ ہے یا خود گیس کریں. سر اگر شوہر اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرتا ہو اور بیوی کو کہتا ہو کہ نہیں میں تو فلام لے رہا تھا، لیکن پاسٹ میں بھی وہی لڑکی اس کی بہت کلوز رہ چکی ہو، تو بیوی کیا کرے؟ ویسے بائی دا وے بیوی کیا کرے؟ کوئی جہیز میں آپ توپ وغیرہ لائے تھے تو چلا دیں، بندوق لائے تھے، ریوالور لائے تھے تو کھینچ کے، تو کیا نشانہ سیدھا مرد کے اپنے میاں کے دل کا لوگے یا زبان کا لوگے یا منہ کا لوگے؟ اڑا دو گے نا جی. تو اگر تو آپ کو لگتا ہے یہ اڑنے کے بعد آپ پھر بھی سہاگن رہو گے اور بسی رہو گے تو اوکے فائن، دین اٹس اپ ٹو یو، جو مرضی کر لیجئے. پر اگر ریزنیبل طریقے سے، لاجیکل طریقے سے آپ میری بات کو سمجھنا چاہو تو صرف آپ نہیں، وہ ساری لڑکیاں جن کے میاں کو اس طرح کی لت ہے، اس لت کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، بری بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. یہ اصولی پوزیشن ہے. پر اصولی پوزیشن کے ہوتے ہوئے بھی کام تو بہت سارے غیر اصولی ہو رہے ہوتے ہیں. سو ان کو ہینڈل کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے عقل کا استعمال کرنا چاہیے. عقل یہ کہتی ہے کہ وہ لڑکی جو اس کی محبوبہ ہے، جس کے ساتھ اس کو محبت ہے یا محبت آپ کے شادی سے پہلے بھی تھی، آپ سوچئے کہ آپ کا میاں ویسے کہنا تو نہیں چاہیے، ہے تو گدھا، محبت اس سے کرتا تھا تو اس سے شادی کرتا نا. تو یا تو بزدل ہے، ڈرپوک ہے، اس سے شادی نہیں کہہ نہیں سکا، منا نہیں سکا، نہ اپنے ماں باپ کو نہ اس کے ماں باپ کو، تو شادی نہیں ہو پائی. کس سے؟ جو محبوبہ تھی یا گرل فرینڈ تھی. تو یہ اصول طے ہو گیا کہ قدرت نے بھی نہیں آنے دی. جو ہمارا فیتھ ہے کہ رشتے اللہ کے ہاں طے ہوتے ہیں، تو وہاں اس کا نام نہیں تھا. دوسرا، ماں باپ دونوں کے نہیں درمیان میں آئے، دونوں کا اتفاق نہیں ہوا تو شادی نہیں ہوئی. یہ پہلی بات. اور یہی مضبوط بات. شادی کس سے ہوئی؟ آپ سے ہوئی. اب شادی کے بعد مہینے بعد، 2 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، سال بعد، 10 سال بعد وہ بے وقوف پھر اس سے رابطہ کر رہی ہے اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اسی سے بات ہو رہی ہے. تو کیا جب پہلی دفعہ شادی نہیں ہوئی تھی تو اب کے ہو جائے گی؟ جبکہ اب اس کی بیوی بھی موجود ہے. تو اب تو یہ عملاً ایک بیاہا ہوا مرد ہے. ان بیاہ سے شادی اس کے گھر والوں نے نہیں کی تھی، تو اب یہ کیسے اس سے ہو سکے گی بیوی کی موجودگی میں؟ ہاں، خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بہت تنگ کرو، آپ اس کی زندگی اجیرن کر دو اور ادھر سے پریشر ہو کہ تم اس کو فارغ کرو، میں تمہاری زندگی میں آ جاتی ہوں. ایسا پاسبل نہیں ہوتا، لیکن یہ بے وقوفی مرد کرتے ہیں. تو اس کا پھر حل یہ ہوگا، عقل مندی، دانش مندی والا، وائز، کہ اپنے میاں کے ساتھ آپ اس موضوع پہ گفتگو مت کیجیے. اگر وہ آپ کے سامنے اس سے بات کر رہا ہو اور آپ کو بتا رہا ہوں میں اپنے کسی دوست سے بات کر رہا ہوں یا میں اس سے اسلام دعا لے رہا ہوں، اٹس اوکے، موضوع بدل دیجیے. اس موضوع پہ نہیں آنا. کیوں نہیں آنا؟ زندگی میں رشتوں کے بیچ میں ایک لحاظ ہوتا ہے، ایک حیا ہوتی ہے. جس وقت بچہ یا بڑا، میاں یا کوئی بھی بد لحاظی پہ آ جائے، پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ کام ہو جاتا ہے. جو وہ کرنا چاہے وہ کر گزرتا ہے، پھر اسے شرم بھی نہیں آتی. یعنی آپ سوچئے، میرے پاس ایسی شکایتیں بھی آتی ہیں کہ عورتوں کے تنگ کرنے پہ، بد لحاظی، جب آپ آمنے سامنے ہو گئے
تو اس کے بعد یا تو آپ گھر چھوڑو گے یا وہیں رہو گے. تو گھر آپ نے چھوڑا نہیں, اب وہیں رہو گے, تو پھر اب مرد من مرضی کرے گا. وہ عورت کو پہلے فون پہ اب وہ گھر بھی لا سکتا ہے, آپ کے بیڈ روم میں بھی لے جائے گا, آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے. سو اس پہ کبھی صورتحال کو اتنا خراب یا ورسٹ حالت میں نہ جانے دیجئے. جب لڑکے کمانے لگ جاتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ بھی ایک رشتہ لحاظ میں چلا جاتا ہے. یعنی اس کی بدعمالی, اس کی غلطی, اس کے گناہ ماں باپ کو علم ہوتا ہے, لیکن اب وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے, اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. لڑکے اکثر کبے ہو جاتے ہیں, اکثر متکبر نہیں ہے, یہ ایک طرح کے اتھرے ہو جاتے ہیں, سنتے نہیں ہیں. بیوی کے ساتھ جو رشتہ ہے یہ ماں باپ سے فرق ہے. اگر آپ زیادہ محبت کرو گے, اس عورت کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ اس کا وہ باتیں اچھی کرتی ہے, چونکہ فون پہ بات ہو رہی ہے, اس کی تعریف کرتی ہوگی, اس کا دل رکھتی ہوگی, اس کے کپڑے, اس کا چہرہ, اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا, پرانے کسی مومنٹ کو. تو ہماری عام طور پہ بچیوں کو یہ عقل نہیں ہوتی. یہ تو کہیں ہنی مون پہ بھی گئے ہوں تو اس کا نہ شکریہ ادا کرتی ہیں, نہ ان لمحوں کو انہیں یاد رہتے برے باتیں, انہیں یاد رہے گا برا سالن, تم نے فلاں موقع پہ غصہ کیا تھا, تم نے مجھے فلاں میری بہن کے بچوں کو تحفہ نہیں دیا تھا, تم نے میری ماں کے آنے پہ یہ نہیں کیا تھا, تم نے فلاں جگہ مجھے یعنی انہیں ہر وہ بری چیز جو کانوں کو بری لگتی ہے, جو دل کو بری لگتی ہے, جو روح کو بری لگتی ہے, اس پہ یہ اظہار خیال فرمائیں گی. گلے اور شکوے سے رشتے کمزور نہیں ہوتے. جیسے رسی کو آپ پانی میں ڈال دو تو آپ سوچو کہ پانی جو ہے گلے شکوے کا ایک وہ ہے تالاب, اس میں جتنی بھی مضبوط محبت کی رسی ڈالو گے وہ ساری کی ساری گل جائے گی. تو ایسے کیسز میں آپ نے پوچھا میں کیا کروں, بیوی کیا کرے, تو اگر بیوی نے یہ بات نہ مانی, یہ رشتہ خراب نہیں ہوگا, ٹوٹ جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ اس سے بحث کرتے رہے, ضد کرتے رہے, اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں نے تمہیں موقع پہ پکڑ لیا, تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا, تو اس پکڑنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے دل سے, اس کی آنکھوں سے اتر جاؤ گے, گر جاؤ گے. پھر اگر وہ آپ کے پاس مہینوں نہیں آئے گا, بعض کیسز میں سال ہوا, مڑ کے نہیں دیکھا وہ شکل, اسی گھر میں رہتے ہوئے دوسرے کمرے میں یا اسی کمرے میں رہتے ہوئے آپ کو ٹچ کرنے کا وہ جو استحقاق یا حق ہوتا ہے وہ واپس لے لیتے ہیں. پھر کیا کرو گے؟ تو یہ مت کیجئے. تیسری بات جو سب سے اہم ہے, جو آپ نہیں کرتے, غلط جگہ پہ لڑتے ہو, غلط جگہ پہ پھڈا لیتے ہو, غلط جگہ پہ شکوہ کرتے ہو. جس رب نے دل بدلنے ہوتے ہیں یا دن بدلنے ہوتے ہیں, اس سے کہو نا, اس سے ریکویسٹ کریں, اس کے آگے جھکیں, اپنی عبادت کو زیادہ اچھا کریں, اس سے تعلق کو, اسے کہیں میرا دل نہیں لگ رہا, میں بہت غیر مطمئن ہوں, مجھے بہت دکھ ہے, افسوس ہے, میری چیز ہے, مجھے واپس کر دیجئے. اور اللہ دل بدل دیتا ہے, اللہ دن بدل دیتا ہے, پر ان کے بدلتا ہے جو مطلبی عورتیں نہیں ہوتی. مطلب ہوا تو اللہ کی طرف چلے گئے, سجدہ کر لیا, نماز پڑھ لی, اور مطلب پورا ہو گیا تو مڑ کے بھی نہ دیکھا. پھر بندہ پوچھے نا کب نماز پڑھی تھی, تو پتہ چلتا ہے 2 ہفتے پہلے, نہیں 2.5 ہفتے پہلے. تو اس پہ فرشتے آپ کے بارے میں پھر آپ کی سفارش کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے. تو جو لاجیکل چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس کو ویڈیو کو دوبارہ سن لیجئے, میں ترتیبوار نہیں دہرانا چاہ رہا. تو یہ 3-4 کام ہیں کرنے سے اس طرح کے مردوں کے مسائل, یا جن گھروں میں یہ پرابلم ہے کہ لڑکے بالے یا ایون 40 سال کے بعد جو ماسٹر ہوتے ہیں, جو دکاندار ہوتے ہیں, جو سرکاری نوکر ہوتے ہیں, ان سب کو یہ مرض ہوتا ہے کہ اپنی پرانی محبوباؤں کے ساتھ رابطے کی بحالی, استواری, چونکہ اس میں جیب میں پیسے ہوتے ہیں, گاڑی شاڑی بھی ہوتی ہے, کہیں گھومنے پھرنے کا بھی من ہو, تو اگر پتہ چل بھی جائے, موقع سے پکڑ بھی لیں, شرمندہ مت کیجئے. شرمندہ کرے ان کی ماں, شرمندہ کرے ان کا باپ, نہ آپ ان کی ماں ہو نہ آپ ان کے باپ ہو. جب آپ آمنے سامنے ہو گئے تو پھر ہوگا ٹوٹ گئی تڑک کر کے. تو یہ آپ بھی نہیں چاہو گے, آپ کے گھر والے بھی نہیں چاہیں گے, اور کوئی بھی اچھی سمجھدار لڑکی یہ کام نہیں کرنا چاہے گی. پر میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان ساری باتوں کے باوجود اپنے باز تو آنا نہیں, اپنے انشاءاللہ اس کے سامنے بیٹھ کے یہ کرنا ہے, دن سے 4 دفعہ فون کرنا ہے, تیری ماں لگ دی ہے, تو پھر وہ جو جواب دے گا وہ ظاہر ہے آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.